کنز لہما وکان ابوہما صالحا. اس دیوار کو تعمیر کرنے کے لیے، اس کو گروایا اسی لیے، تعمیر کروانے کے لیے 2 نبیوں کو، جن لوگ کہتے ہیں کہ خضر اسلامی پیغمبر ہے ورنہ ایک نبی اور ایک ولی، ان کو بھیجا اسی لیے، ان کو بھیجا اسی لیے کہ یہ بھوکے پیاسے اس کو اٹھائیں، اس لیے کہ کان ابوہما صالحا. 7 نسل پہلے ان یتیم بچوں کا ایک باپ نیک تھا، ایک باپ نیک تھا. اراد ربک ان یبلغا اشدہما. تو تیرے رب نے 7 نسل پہلے ایک فرد کی سجدوں کی خیرات کے دے دی ہے، کہ گارنٹی دے دی کہ یہ جوان بھی ہوں گے، ان کی زندگی کی گارنٹی بھی دے دی. اور خزانہ جو نیچے چھپا ہوا وہ بھی نکالیں گے. دنیا والوں آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کی سرزمین میں کتنے خزانے چھپے ہوئے ہیں؟ آپ نے تو ابھی صرف ایک خزانہ دیکھا ہے کہ ایک نہتا نحیف و نزار شخص صرف آنسو بہاتا ہے اور رب ذوالجلال اسے وہاں سے اٹھا کر یہاں لے آتا ہے اور وہ عبد القدیر خان بن کر ایٹم بم دے دیتا ہے. ایک خزانہ. محمد علی جناح ایک خزانہ. علامہ اقبال ایک خزانہ. آپ ان خزانوں کی کیا کیا بات کریں گے؟ آپ جانتے ہیں کہ بر صغیر کے اس خطے میں رب ذوالجلال نے کیسے کیسے خزانے دیے ہیں، کیسے کیسے خزانے دیے ہیں. آپ نے ویسے سوچ رکھا ہے کہ یہ داتا کی نگری ہے، کبھی سوچا نہیں رب نے اسے داتا کی نگری کیوں بنایا تھا، داتا کی نگری. اور آپ جانتے ہیں کہ مجدد الفسانی یہاں نہیں رہتے، سرحد پار رہتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں لاہور قطب البلاد ہے. لاہور جانتے ہیں سمبل ہے پاکستان کا، لاہور سمبل ہے پاکستان کا، علامت ہے پاکستان کی، استعارہ ہے پاکستان کا. لاہور قطب البلاد ہے. گویا مجدد الفسانی نے بتا دیا کہ اگلے 1000 سال تک جب میری تحقیق کا سائبان دنیا پر تنا رہے گا، تب تک روئے زمین پر ہر شہر کو اگر ہدایت نصیب ہوگی، فیضان ولایت نصیب ہوگا، فیضان سعادت نصیب ہوگا، تو وہ لاہور سے نصیب ہوگا. یہ لاہور تھا جسے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی کا عکس مدینہ منورہ نہیں تھک گئے تھے نہیں. گنج بخشے ایسے مظہر نور ہوتا. گنج بخشے کا مطلب ہم نہیں سمجھے. یاد رکھیے گا، قیامت تک آنے والی نسلیں یاد رکھے گی کہ پاکستان کائنات کے تمام مسلمانوں کو، تمام ریاستوں کو، تمام خطوں کو، تمام مملکت کے احاطوں میں سانس لینے والے امت مسلمہ کے ایک ایک فرد کو ایمان کا، تقویٰ کا، پاکیزگی کا، جرأت کا، بہادری کا، غیرت کا، شجاعت کا، حوصلے کا، امنگ کا، آرزو کا، جوش کا، محبت رسول کا، عشق رسول کا خزانہ بانٹا. پاکستان یہ خزانے بانٹنے والا کیوں بنایا گیا ہے؟ کہ رب ذوالجلال نے کھڑا کر دیا یوم ندعو کل اناس بایمانہم. محدث اعظم ہند کو آپ جانتے ہیں ان کے سجدوں کا عالم کیا ہوگا، ان کے کردار کی پاکیزگی کا اجلاپا کیا ہوگا، ان کے تن میں کھلی چاندنی کا عالم کیا ہوگا، ان کے وجود پر بستی شاداری کا عالم کیا ہوگا. کہ جب وہ شخص کام لگاتا ہے تو کوئی آستانہ، کوئی قائد، روحانیت کا کوئی ستارہ ایسا نہیں بچتا جو اس سورج کا طواف کرنے والا ہے. اور پھر یہ بھی آپ نے اقتباس سنا ان کی گفتگو کا کہ ہم ہر وقت پکاریں گے پاکستان، ہم پکارے جائیں گے پاکستان. آپ جانتے ہیں کہ محدث اعظم کو معلوم تھا کہ میں پاکستان میں نہیں بسوں گا، ہندوستان میں بسوں گا. کیا پیغام دیا ہے؟ یاد رکھنا، روئے زمین پر کہیں بھی سانس لینے والوں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا محافظ، ختم نبوت کا محافظ، پشتیبان اور ناموس رسالت کا رہتی دنیا علم بردار، کوئی خطہ، کوئی جغرافیہ، کوئی نسل، کوئی قوم، کوئی مملکت، کوئی ریاست، کوئی ادارہ، کوئی تشخص، کوئی گھر، کوئی آنگن، کوئی شہر اگر بنے گا تو وہ پاکستان ہوگا. تیری میری نظریں دیکھ نہیں پاتی کہ زمین
کے نیچے کیا ہے، فضاؤں کے اوپر کیا ہے. وجدان کا شیشہ ہمارا بند ہوتا ہے، محدث اعظم کے وجدان کا شیشہ کھلا ہوا تھا، چمک رہا تھا، وہ دیکھ رہے تھے. اس لیے وہ ہاتھ پھیلا کر دعائیں مانگتے ہیں، اے اللہ پاکستان، اے اللہ. کیا کہتے ہیں؟ اگر مسلم لیگ پاکستان کے دعوے سے رجوع بھی کر لے، اہل سنت و جماعت پاکستان بنائے بغیر چین سے نہیں بیٹھے گی. آپ کا خیال ہے یہ ایک فرد بول رہا ہے، ایک فرد بول رہا ہے؟ نہیں، یہ ایک فرد وہ بول رہا ہے جس کی آواز میں پوری کائنات کی آواز گونج رہی ہے، آسمانوں کی فضا گونج رہی ہے. آپ جان سکتے ہیں کہ انسان کے دل کی دھڑکنوں میں کائناتی پکار کب گونجتی ہے؟ جب وہ اپنا پورا وجود کسی مقصد کے لیے اڑیل دیتا ہے. اور میں سچ کہتا ہوں محدث اعظم ہند نے اپنا پورا وجود اڑیل دیا. پاکستان مدینے کے کچھ کام کرنے ایسے ہی جانتے ہو کون سے کام تھے؟ پاکستان کی تاسیس، پاکستان کی تشکیل. ہم اگر پاکستان بنانے کے لیے کھڑے تھے، پاکستان کے خطوں کے لوگ اگر کھڑے تھے، تو اس میں ایک آمیزش ہو سکتی ہے لالچ کی کہ ہم اپنے لیے گھر بنا رہے ہیں. بولیے، ہم اپنے لیے گھر بنا رہے ہیں. محدث اعظم ہند اور ان کے رفقا وہاں کے جب پاکستان کے لیے کھڑے ہوئے ہیں تو ایثار کی انتہا ہے. یہ انہی کا آئینہ ہے جو جنگ احد میں پیاسے اپنے ہونٹوں سے لگا پیالہ ہٹا کر دوسروں کو دے دیتے تھے. محدث اعظم نے اپنی سانسیں بر صغیر میں، یاد رکھیے گا، آپ جانتے نہیں تھے کیا کانگریس کے خطرناک ارادے پاکستان کے لیے جدوجہد کرنے والے ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے بعد میں پاکستان میں نہیں آنا تھا، ہندوستان میں رہنا تھا، ان کے بارے میں جانتے ہیں کانگریس کے خطرناک ارادے کیا تھے؟ کانگریس نے کیسا ظلم و ستم ڈھال رکھا تھا، تو آپ تصور نہیں کر سکتے کہ کتنی لرزا دینے والا عالم تھا. ایسے میں شجاعت اور بہادری کے وہ منظر جو قرون اولیٰ میں، جو صحابہ کرام کے زمانے میں نظر آتے تھے، کیا وہ منظر یہاں نظر نہیں آئے؟ یہ دعا مانگتے ہیں اور رب ذوالجلال کہتا ہے تم پاکستان مانگ رہے ہو، یہ ہمیشہ رہنے کے لیے پاکستان مانگ رہے ہیں. رب ذوالجلال نے کہا لو میں اس کا فیصلہ اس گھڑی میں کروں گا جس گھڑی کے لیے میں نے قرآن میں اتار دیا ہے. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ. 27ویں شب. ایک بات تو یقینی ہے نا کہ 1947 میں جب رمضان آیا، اس رمضان میں 27ویں شب بالیقین لیلۃ القدر کیا تھا؟ بالیقین لیلۃ القدر تھی. یہ کیسے پتا چلا؟ اس کی علامت تشکیل پاکستان، قیام پاکستان. لوگ کہتے ہیں پاکستان خطرے میں ہے، پاکستان ختم ہو جائے گا. کیسے ممکن ہے جبکہ رب نے گارنٹی دے دی ہے کہ جو کام میں لیلۃ القدر میں کرتا ہوں، اگر بندے لیلۃ القدر میں کوئی کام کرے تو وہ 1000 مہینوں پر بھاری ہوتا ہے. اور 1000 مہینوں سے کتنا زیادہ بھاری ہوتا ہے، کتنا زیادہ رہتا ہے، یہ تو بتایا کہ 1000 مہینوں سے زیادہ ہوتا ہے، 1000 مہینوں سے بہتر ہوتا ہے. کتنا بہتر ہوتا ہے؟ 1000 سے بہتر ہے. 1 کروڑ 1000 سے بہتر ہے کہ نہیں؟ 1 کھرب 1000 سے بہتر ہے کہ نہیں؟ 1 قدم 1000 سے بہتر ہے کہ نہیں؟ 1 سنکھ میل 1000 سے بہتر ہے کہ نہیں؟ ارے انفینٹ. اللہ نے یہ تو بتایا کہ لیلۃ القدر میں رونما ہونے والا ہر واقعہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، زیادہ طویل تر رہتا ہے. یہ نہیں بتایا کتنا طویل تر رہتا ہے. لا محدود. انفینٹ کیا؟ لا محدود. یاد رکھیے گا اگر بندے لیلۃ القدر میں کوئی عمل کر لیں تو وہ لا محدود زمانوں تک رہتا ہے. خدا اگر کوئی واقعہ رونما کر دے تو عالم کیا ہوگا؟ یاد رکھیے گا قیامت کے اترتے لمحے جو خطے سب سے آخر میں ڈوبیں گے ان میں مدینہ سے پہلے پاکستان ڈوبنے والا ہوگا، پاکستان کے بعد مدینہ اور مکہ ہوں گے. سمجھ آئیے بات؟ پاکستان سب سے آخر میں، پاکستان اس لیے کہ پاکستان کے قیام کی مدت کا فیصلہ رب ذوالجلال نے اس کی تشکیل کے لمحے لیلۃ القدر میں کر دیا ہے. محض اتفاق نہیں ہے کہ محمد رسول اللہ کے نام پاک کا عدد 92 ہے. کیا ہے؟ 92 ہے. کائنات میں خدا نے ایلیمنٹس، عناصر جو بنائے ہیں نا، سونا، چاندی، یورینیم، آکسیجن، ہائیڈروجن، پروٹین، جتنے ساری چیزیں بنائی ہیں، جتنی کل چیزیں، ایلیمنٹس، عناصر کائنات
سب کے سب صرف 92 ہیں. سائنس نے لاکھوں سال کی ریسرچ کے بعد ثابت کیا ہے کہ کائنات میں 93واں عنصر موجود نہیں ہے. کیسے موجود ہو سکتا تھا؟ ہم دلیلیں ادھر ادھر سے ڈھونڈتے ہیں اور مولوی کھڑا ہو کے سنا دیتا ہے کہ نہیں یہ لولا کلمہ خلقت الارض والسماء حدیث ضعیف ہے. میں کہتا ہوں کیا یہ بھی ضعیف ہے کہ 92 عدد محمد کا ہے اور 92 ہی کائنات کے اجزاء ہیں. کائنات کی ہر چیز محمد کے نام پاک کا عکس ہے. وہ کبیر داس بنارسی کا کتاب جو گرو نانک کے نام سے بھی چھپتا ہے، اس کتاب کو آپ جانتے ہیں کائنات کی ہر چیز کا نام لے لو، اور خدا نے کہا نام میں نے رکھے اور میں نے سکھائے. میں نے رکھے اور میں نے سکھائے. فرمایا کائنات کی ہر چیز کا نام لے لو، اس کے دیے ہوئے فارمولے کے مطابق ضرب تقسیم کر کے دیکھو نام محمد آئے گا. کائنات کا ہر ذرہ نام محمد سے. اور آپ جانتے ہیں کہ انڈیا پاکستان سے ایک لمحہ پہلے وجود میں آیا ہے. پاکستان انڈیا سے ایک لمحہ پہلے وجود میں آیا ہے. 11:59 اور 59 پر رات کو پاکستان بنا. 11:59 اور 59 پر پاکستان وجود میں آیا تھا اور اس کے بعد انڈیا وجود میں آیا ہے. اب ایسے میں جب عالمی سطح پر رابطوں کے لیے، یاد رکھیے گا، رابطوں کے لیے رابطے سب سے قیمتی چیز ہیں. آپ کو معلوم ہے نا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اور تبلیغ میں رابطے ہی کو سب سے بنیاد بنایا ہے. اس پر پھر کبھی گفتگو کروں گا. اللہ تعالیٰ منظور کو سمجھانا چاہتا تھا. تو رابطہ کائنات میں انٹریکشن کا، نیٹ ورکنگ کا، کائنات میں دعوت کا، تبلیغ کا، نفوذ کا، تاثیر کا، تربیت کا، فیضان کا، ہدایت کا چینل رابطہ ہے. اور جب رابطوں کی دنیا وجود میں آ رہی تھی تو پاکستان پہلے بنا تھا. 91 نمبر ڈائریکٹ ڈائلنگ کا ہمیں ملنا چاہیے تھا. کیا ملنا چاہیے تھا؟ 91 نمبر ہمیں ملنا چاہیے تھا. رب الجلال نے کہا میں نے 92 دلوانا ہے کیونکہ پاکستان محمد کے نام کا پاکستان محمد کو دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے پاکستان نام محمد کو دیا ہے. اس لیے پاکستان کا ڈائریکٹ ڈائلنگ کا کوڈ 92 ہوتا ہے. محض اتفاق ہے نہیں. اگر آپ کہیں تو ایسی 1,00,000 چیزیں گنوا سکتا ہوں سائنس سے. 1,00,000 چیزیں جو اس بات کا ثبوت دیتی ہے. آپ صرف اتنا ہی چھوڑ دیجیے کہ حضور محدث اعظم ہند کانفرنس میں، سنی کانفرنس میں جب پاکستان کا مطالبہ کر رہے تھے تو نعرہ کیا لگا رہے تھے؟ ذرا غور کیجیے گا. کیا چیز مانگ رہے تھے لوگوں؟ ہم محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے دنیا کے ہر دوسرے مذہب کے ماننے والوں سے الگ ہیں. دنیا کے ہر دوسرے مذہب کے ماننے والوں سے الگ ہیں. اس لیے ہمیں الگ وطن چاہیے. بات سمجھ میں آ گیا؟ اور جب ہم نے دنیا کے اس دنیا اسلام کے سب سے مقدس مشن، خلافت سے بڑا مقدس مشن ہو سکتا ہے پوری امت کا، دنیا اسلام کے سب سے مقدس مشن کو قائم کرنے کے لیے جب کافروں کے ساتھ مل کر جدوجہد شروع کی تو احمد رضا کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا نہیں، کافروں کے ساتھ مل کر نہیں. خلافت قائم ہوتی ہے تو ہو، نہیں ہوتی ہے تو نہ ہو. محمد کے دیوانے الگ رہیں گے، مصطفیٰ کے دیوانے الگ رہیں گے. دہر میں کتنی قومیتیں وجود میں آئیں. دہر میں خوشکتر کے رشتے سے ہم نے بنیاد دوستی رکھی، یعنی خیر البشر کے رشتے سے. تو انہوں نے آواز اٹھائی اور محدث اعظم ہند نے کہا ہمیں پاکستان اس لیے چاہیے کہ ہم اپنی نمازوں میں بھی محمدی ہونا دکھانا چاہتے ہیں. ہم اپنے روزے میں بھی محمدی ہونا دکھانا چاہتے ہیں. ہم اپنی معیشت میں بھی مصطفی شناخت دکھانا چاہتے ہیں. ہم اپنی سیاست میں بھی مصطفی مزاج دکھانا چاہتے ہیں. ہم جو کچھ کریں، سوچیں، بولیں، چلیں، پھریں، سانس لیں، جاگیں، اٹھیں، بیٹھیں، لڑیں، جھگڑیں، ہر معاملے میں ہمارا محمدی ہونا دنیا کو نظر آتا رہے. اس لیے ہمیں پاکستان چاہیے. اس لیے ہمیں الگ وطن چاہیے. یاد رکھیے گا پاکستان نسبت محمدی پر وجود میں آیا ہے. نسبت محمد. اسی لیے رب ذوالجلال نے پاکستان کی تشکیل کے لیے جو قافلہ اٹھایا ہے، جو غیرت جگائی ہے، وہ غیرت آپ جانتے ہیں کس پر جگائی ہے؟ ناموس رسالت پہ ہندو حملے کرتے ہیں اور ہندوؤں کو قتل کر کے مسلمان ناموس رسالت پہ شہید ہو رہے ہیں. تحریک خلافت جب ختم ہو رہی ہے، عین اس لمحے غازی علمدین شہید اٹھتا ہے اور پاکستان جب وجود میں آ رہا ہے، عین اس لمحے غازی منظور حسین کھڑا ہوتا ہے.
ان پورے سالوں میں تو مجھے کہنے دیجیے نا تحفظ ناموس رسالت کی جدوجہد میں پاکستان بنایا ہے. تحفظ ناموس رسالت کی جدوجہد میں پاکستان بنایا ہے. شہدائے ناموس رسالت کے پوتر خون کی بوندوں کو خدا نے تحفہ دیا ہے. یہ عنوان ہے محبت رسول کا، عشق رسول کا. یہی وہ نعرہ تھا، یہی وہ دعویٰ تھا. احمد رضا کا یہی وہ پیغام تھا جو ان سے محدث اعظم ہند لے کر چلے تھے اور سنی کانفرنس میں پکار کر کہہ رہے تھے کرو تیرے نام پہ جا فدا، ایسے کہ نام دو جہاں فدا، نہیں دو جہاں سے بھی جی بھرا، کرو کیا